سوال ہے جی، تنویر احمد صاحب ہیں لندن سے. وہ کہتے ہیں جی کہ میں انگلینڈ میں مقیم ہوں، لندن میں رہتا ہوں. پاکستانی قوم کا معیار گرتا جا رہا ہے، لوگ ہم پہ تھوکتے ہیں. ہمارے ملک میں رشوت، فراڈ، عصمت دری، بزرگوں کا کوئی احترام نہیں، محسن پور کبھی میں اس طرح ملاوٹ ہے اور یہ ہے وہ. یہ لمبی فہرست ہے جو کہ آپ بھی جانتے ہیں، ویورز میں بھی جانتا ہوں. یہ وہ غلط نہیں کہہ رہے، 100% درست کہہ رہے ہیں. تو معیار گرتا جا رہا ہے والا معاملہ نہیں. دیکھیں، میں جو بات کرتا ہوں مدتوں سے کر رہا ہوں کہ اس ملک کا مسئلہ اقتصادیات کا نہیں، تباہ حال اخلاقیات کا ہے. تو اور اس ملک میں سب سے بڑا چیلنج ہے انسان سازی کا. یہ جو اوور ہیڈز اور انڈر پاسز اور یہ اورنج ٹرینز وغیرہ، میں نے ہمیشہ ان کی لکھ کے مخالفت کی ہے. حالانکہ اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی عقل نہیں چاہیے کہ یہ چیزیں ضروری ہیں، ہونی چاہیے. انفراسٹرکچر وغیرہ یہ سارا بہت امپورٹنٹ ہے. بٹ بیسکلی تو جس ملک میں 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر دھکے کھا رہا ہے، وہاں کیا اور بھوک ننگ ہے. یعنی جلتی پہ تیل والا کام ہے نا، سونے پہ سہاگا. کہ ایک طرف غربت ہے، جہالت ہے، کوئی تربیت نہیں ہے، کوئی گرومنگ نہیں ہے. دوسری طرف بھوک ہے، ننگ ہے، اور ملکی وسائل کا اتنا غیر متوازن تقسیم ہے اس کی کہ یا جو بھی ہو کم ہے. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا قوم کا معیار گرتا جا رہا ہے، نہیں. پاکستان بنتے ہی ہماری حکومتیں اور معاملات میں پڑ گئیں، اور یہ ملک بنا تو اس کے ساتھ 2 چیزیں معرض وجود میں آئیں. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں، یہ میرا تھیسس ہے، کوئی اسے چیلنج کر کے بتائے. جعلی ذاتیں اور جعلی کلیم، یہ یونیک اس کی بنیادوں میں یہ وہ بجائے اس کے کہ اس کو سنبھالتے، اس کو سیٹل کرتے، اس کو کوئی رنگ روپ اس کا تبدیل کرتے، اس کو نئی ڈائریکشن دیتے. اس کے بعد بتدریج آہستہ آہستہ حکمران خود غلاظت میں، نجاست میں ملوث ہوتے چلے گئے. تو یہ چیزیں آتی ہیں تعلیم سے، تربیت سے، تہذیب سے، گرومنگ سے. منصفانہ معاشرہ ہو، یہ وہ سارا جہاں بھوک ننگ کی کہانی ہے. حلال حرام، میں نے آج ہی اپنا جو کالم ہے شائع ہوا ہے جنگ میں نے لکھا ہے قائد اعظم محمد علی جناح کہتے تھے کام کام کام. ہم نے جو سنا وہ تھا حرام حرام حرام. قائد اعظم محمد علی جناح کہتے تھے when money is lost nothing is lost. یعنی پیسہ ہاتھ سے نکل گیا سمجھو کچھ بھی نہیں گیا. when health is lost a lot is lost. صحت گئی سمجھو بہت کچھ گیا. but when the honor is lost everything is lost. تو عزت چلی جائے تو سمجھو سب کچھ جاتا رہا. ہم نے اس الٹ کے رکھ دیا ان کے کال کو کہ عزت چلی جائے سمجھو کچھ بھی نہیں گیا. جو کچھ ہو رہا ہے شریف خاندان کے ساتھ مکہ مدینہ سے لے کے انگلینڈ تک، جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن نہیں برپشم قلندر موٹی کھا لیں. ان کو نہیں اس بات کا احساس کہ عزت چلے گئی تو سمجھو سب کچھ گیا. انہوں نے کیا کر دیا کہ عزت چلی گئی سمجھو کچھ بھی نہیں گیا، پیسہ چلا گیا سمجھو سب کچھ چلا گیا، ذلیل ہوتے رہو. اور ظاہر ہے ان کی وجہ مجھے بھی سمجھ آتی ہے کہ اگر وہ دے دلا بھی دیں تو اس کا مطلب ہے وہ تو پھر اس سے بڑا اعتراف ہی کوئی نہیں کہ ہم نے لوٹ مار کی ہے. بہرحال کمپلیکیٹڈ سی بات ہے، بات آپ کی ٹھیک. یہ جو افغان مشیر کو یہ نواز شریف ادھر انگلینڈ میں ملا ہے، اس نے پاکستان کو ایسی غلیظ گالی دی ہے اس بےہودہ اور کمصرف آدمی نے کہ بندہ رپیٹ نہیں کر سکتا. اور میں 2 چیزوں سے بہت میں اوائڈ کرتا ہوں کہ میں مذہب وغیرہ کو ایکسپلائٹیشن یا وطن سے محبت وغیرہ کی، چونکہ یہ تو ہے ہی ہے. اس پہ زیادہ کوئی بولنا، بات کرنا یہ اچھا نہیں لگتا.
لیکن میں نے اپنے پروگرام جیو کے جو رپورٹ کارڈ میں آج 26 جولائی ہے، آج یہ بھی گھنٹہ پہلے میں نے کہا ہے دیکھو یہ ہندو کہتے ہیں دھرتی ماتا، دھرتی ماتا، ماں ہے دھرتی، ہم کہتے ہیں مادر وطن، مطلب ایک ہی ہے۔ گورا کیا کہتا ہے؟ مدر لینڈ، مدر لینڈ۔ تینوں میں اپنی دھرتی کا سٹیٹس ماں کا سا ہے، کیونکہ یہ ہمیں پالتی ہے، ہمیں سنبھالتی ہے۔ جو لانتی اور مردود کم ظرف پاکستان کو گالی دے گا وہ مجھے اور میرے ہم وطنوں کو گالی دے رہا ہے۔ سو اس بدذات آدمی نے پاکستان کے بارے میں، اس کے منہ کو شاید بواسیر ہے، اس کو منہ کا ہیضہ ہے اس آدمی کو۔ نواز شریف کا اس سے ملنا مجھے اتنا ناگوار گزرا ہے، غدار کہنے کی حد تک تو میں پھر بھی نہیں جاؤں گا، لیکن شاید وہ آدمی اعصابی طور پہ تباہ ہو چکا ہے، اور بہت سے مختلف جو طاقتیں ہیں ان میں سے کچھ کے یقیناً وہ اشاروں پہ ناچنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ خاص طور پہ عمران خان کے ایبسلیوٹلی ناٹ کے بعد میرا خیال ہے مختلف جگہ پہ نا کافی ساری ناٹ گرا کو بھی کہتے ہیں پنجابی میں، جس کو گنڈ کہتے ہیں، وہ پڑ گئی ہیں۔ تو یہ بہت بری طرح فرسٹریٹ ہو گئے ہیں، ڈسپریٹ ہو گئے ہیں، یہ تقریباً نیم پاگلوں کی طرح بیہیو کر رہے ہیں۔ اب یہ جو ان کا بندہ تھا اسماعیل گجر کہ میں بھارت سے، وہ کوئی شرم کر، کوئی حیا کر، بدترین دشمن سے تو لے رہا ہے، اس کی بات کر رہا ہے، 1-2% کی سیٹ کی خاطر۔ جو گلا شکوہ ہوتا ہے بھائیوں میں، دوستوں میں، ہم وطنوں سے ہوتا ہے، اپنی حکومتوں سے ہوتا ہے، اپنی اسٹیبلشمنٹ سے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کی کوئی حدود ہوتی ہیں۔ بندہ رب سے گلا کرتا ہے، اور تو چھوڑو، یہ دنیا داری کی تو خیر اوقات ہی کچھ نہیں، انسان اپنے خالق سے بھی گلا شکوہ کرتا ہے۔ تو یہ اسماعیل گجر کو تو چھوڑیں، آپ جو نواز شریف نے حرکت کی ہے، وہ اتنے مکروہ اور قابل نفرت بدبودار آدمی سے اس کا ملنا، اور یہ آدمی نواز شریف کو ملنے کے بعد اسرائیلیوں کو بھی ملا ہے، اور انڈین کو ایجنسیز کے لوگ تھے ان کو بھی ملا، یہ رپورٹ ہوا ہے اخباروں میں۔ اچھا، ان سے ملنا بھی معیوب نہیں ہے، اسرائیل سے کیوں نہ ملیں، وہ انہوں نے ان کو تسلیم کیا ہوا ہے۔ لیکن اس طرح کی گفتگو کرنے کے بعد نواز شریف کو تھوڑا سا، کہ جس ملک نے کہاں سے تم کہاں کے لوگ تھے اٹھا کے تمہیں کہاں پہنچا دیا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو اگر کسی طرح پتہ لگ جاتا کہ میرے بنائے ہوئے ملک کو 2021 تک اس کی جتنی ایج بنتی ہے 73-74 سال، اس میں سے آدھے سال یہ خاندان کھا جائیں گے، یہ میں نے کالم میں لکھا ہے، تو قائد اعظم کا رد عمل کیا ہوتا؟ شاید وہ کہتا نہیں، تو تم تھے کیا اور بیسیکلی ہو بھی کیا؟ تم اس ملک میں 3 بار حکمرانی کا، تو ایک اور پرابلم بھی ہے کہ یہ شیرنی وغیرہ آپ نے پڑھا ہوگا، اگر شکاریات سے آپ کو دلچسپی ہے، کہ شیر ہو یا شیرنی ہو، ان کے منہ کو انسانوں کا خون لگ جائے نا، پھر ان کا علاج ایک ہی ہے۔ کینتھ اینڈرسن یا جم کابٹ ٹائپ کو جو پیشہ ور شکاری ہوتے ہیں، یہ ہوا ہے بنگلہ دیش میں پارٹیشن سے پہلے، جو آدم خور ہو جاتے تھے، تو ان کے منہ کو انسانوں کا خون لگا ہوا ہے،
کیونکہ اقتدار کی چاٹ ہے، یہ انسان کے لہو کی چاٹ سے کم نہیں ہے کسی درندے کے لیے. سو یہ اتنے حواس کھو بیٹھے ہیں کہ اس کو ملنا تھا وہ 4-6 مہینے کا گیپ دے لو، اس کی کسی وضاحت کا انتظار کر لو، اس کی کسی معذرت کا. لیکن بہرحال